بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلی محمد وعلی مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے توفیق سے ہم جنت کے حسین مناظر کے درس میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اس کے پہلے ہم بہت ساری چیز سن چکے ہیں، انشاءاللہ جو سنیں گے بہت ساری چیزیں جنت کی اطلاع ہو تو شوق سے جان نکل جاوے، اس کے تعلق سے سنیں گے۔ چلیے چلتے ہیں۔ نقل ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے ایک شب سکم سیر ہو کر جو کی روٹی کھائی اور اپنے درد و وظائف جو ورد وظائف کرتے تھے وہ سب کے بغیر سو گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے یحییٰ، کیا تم نے میرے دربار سے اچھا کوئی اور دربار پا لیا ہے اور میرے ہمیشگی سے کوئی اچھا اور ہمسایہ پا لیا ہے؟ قسم ہے میرے عزت و جلال کی، اگر تمہیں جنت الفردوس کی ذرا بھی اطلاع ہو جائے تو تمہارا جسم پگھل جائے اور روح جنت الفردوس کے اشتیاق میں نکل جاوے، اور اگر جہنم کی کچھ خبر ہو جائے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو کے ہمراہ پیپ نکلیں اور بجائے ٹاٹ کے لوہا پہننے لگو۔ بعض لوگوں نے اشعار میں شعر فرمائے ہیں جس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ تھوڑے پر قناعت کر امیرانہ زندگی بسر ہوگی، کیونکہ کثیر کا طالب ہو کر وقت محتاج اور فقیر رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ نمک کے پانی کے ساتھ جو کی روٹی طالب نجات کے لیے بہت ہے۔ چلیے سنتے ہیں کہ ایک ملک ایسا بھی ہے جو ویران نہ ہو اور نہ اس کا مالک مرے۔ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ نے ایک شہر بسایا اور نہایت خوبصورت بنایا اور اس کی زیبائش اور زینت میں بہت سا مال خرچ کیا۔ پھر اس نے ایک کھانا پکوایا اور لوگوں کی دعوت کی، اور کچھ آدمیوں دروازے پر ٹھہرائے کہ جو نکلے اس سے یہ پوچھا جائے کہ اس مکان میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ چنانچہ سب نے یہی جواب دیا کہ کوئی عیب نہیں ہے۔ آخر میں کچھ لوگ کمبل پوش آئے، ان سے بھی سوال کیا گیا کہ تم نے اس میں کوئی عیب دیکھا؟ کہا کہ 2 عیب ہیں۔ پاسبانوں نے انہیں روک لیا اور بادشاہ کو اطلاع کی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں ایک عیب پر بھی راضی نہیں ہوں اور انہیں حاضر کرو۔ پاسبانوں نے ان کمبل پوشوں کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ وہ 2 عیب کیا ہیں۔ سنیے۔ کہنے لگے کہ یہ مکان اجڑ جائے گا اور اس کا مالک مر جائے گا۔ ہاں بادشاہ نے سوال کیا کہ کیا ایسا بھی کوئی مکان ہے کہ کبھی ویران نہ ہو اور نہ اس کا مالک مرے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اور جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا اور شوق دلایا، اور دوزخ اور اس کے عذاب سے ڈرایا، اور حق تعالیٰ کی
عبادات کی رغبت دلائی۔ اس نے ان کی دعوت قبول کی اور اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ گیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور رحمۃ اللہ علیہ بن گیا۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی۔ چلیے سنتے ہیں کہ ایک حور اور اس کی حسین کنیزیں۔ شیخ عبدالواحد زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے جہاد کی تیاری کی۔ میں نے اپنے ساتھ والے رفیقوں سے کہا کہ جہاد کی فضائل میں ہر ایک شخص 2 آیتیں پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ایک شخص نے یہ آیت پڑھی، یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ایک کی جان اور مال اس کی قیمت، ہر ایک کی جان اور مال اس کی قیمت پر خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ اللہ پاک نے کلام پاک کے اندر فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہم نے پڑھے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں۔ یہ آیت سن کر ایک لڑکا جو 14-15 برس کی عمر کا تھا اور اس کا باپ بہت سا مال چھوڑ کر مر گیا تھا، کھڑا ہوا اور کہا کہ اے عبدالواحد، کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ ہاں، بے شک اس نے خریدی ہے۔ اس نے کہا تو میں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنا مال اور جان جنت کے بدلے میں بیچ دیا۔ میں نے کہا کہ دیکھ، خوب سوچ سمجھ کر تلوار کی دھار بڑی تیز ہوتی ہے اور تو بچہ ہے، مجھے خوف ہے کہ شاید تجھ سے صبر نہ ہو سکے اور عاجز ہو جائے۔ اس نے جواب میں کہا کہ شیخ، میں اللہ سے معاملہ کروں گا اور پھر عاجز ہو جاؤں۔ اس نے کیا معنی میں خدا تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا سب مال اور جان فروخت کر دی۔ شیخ نے کہا کہ اتنی بات کہہ کر بہت ہی پشیمان اور نادم ہوا اور اپنے جی میں کہنے لگا کہ دیکھو کہ اس بچے کی کیسی عقل ہے اور ہم کو باوجود بڑے ہونے کی عقل نہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اس لڑکے نے اپنے گھوڑے اور ہتھیار اور جو کچھ ضروری خرچ کے سوا کل مال صدقہ کر دیا۔ جب چلنے کو ہوئے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آئے اور کہا کہ شیخ السلام علیکم۔ شیخ کہتے ہیں میں نے سلام کا جواب دیا اور کہا تھا کہ راستے میں دین کو کہا کہ راستہ میں کہ خوش ہو اور تمہارے بیچ بے نفع مند ہوگی۔ پھر ہم جہاد کے لیے چلے۔ اس لڑکے کی حالت تھی کہ رات راستے میں دین کو روزہ رکھتا اور رات کو پھر نماز میں کھڑا ہو رہتا اور ہمارے جانوروں کی خدمت کرتا۔ جب ہم سوتے تھے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا تھا۔ جب ہم روم کے شہر کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جوان چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ اینا مرضیہ کہاں ہے؟ میری رفیق نے کہا کہ شاید یہ مجنون ہو گیا ہے۔ میں نے اسے بلا کر پوچھا کہ بھائی کسے پکار رہے ہو اور اینا مرضیہ کون ہے؟ اس نے ساری کیفیت بیان کی کہ میں کچھ غنودگی کے سے حالت میں تھا۔ میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اینا مرضیہ کے پاس چلو۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا، مجھے باغ میں لے گیا اور دیکھتا ہوں کہ نہر جاری ہے، پانی نہایت صاف و شفاف ہے۔ نہر کے کنارے نہایت حسین لڑکیاں ہیں کہ گراں نہایت زیوروں لباس سے آراستہ اور پیراستہ ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہو گئی
اور آپس میں کہنے لگی کہ یہ اینا مرضیہ کا خاوند ہیں۔ میں نے انہیں سلام کر کے پوچھا کہ تم میں اینا مرضیہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا تو اس کے لونڈیوں اور باندیوں میں سے اس کی لونڈیاں اور باندیاں ہیں۔ ہم تو اس کی لونڈیاں اور باندیاں ہیں، وہ تو آگے ہے۔ میں آگے گیا تو ایک نہایت عمدہ باغ میں لذیذ ذائقہ دار دودھ کی نہر بہتی دیکھی اور اس کی کنارے پر پہلی عورتوں سے زیادہ حسین عورتیں دیکھیں۔ انہیں دیکھ کر تو میں مفتون ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور کہا کہ یہ اینا مرضیہ کا خاوند ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ آگے ہیں، ہم تو اس کی خدمت کرنے والی ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا، دیکھتا ہوں کہ ایک نہر خالص مزیدار شراب کی جاری ہے اور اس کے کنارے ایسی حسین و جمیل عورتیں بیٹھی ہیں کہ انہوں نے پہلی سے سب عورتوں کو بھلا دیا۔ میں نے سلام کر کے ان کو پوچھا کہ اینا مرضیہ کیا تم میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سب اس کی کنیزیں ہیں، وہ آگے ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا تو ایک چوتھی نہر خالص شہد کی بہتی دیکھی اور اس کے کنارے کی عورتوں نے پچھلی سب عورتوں کو بھلا دیا۔ میں نے ان سے بھی سلام کر کے پوچھا کہ اینا مرضیہ کیا تم میں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ولی اللہ، ہم تو اس کی لونڈیاں ہیں، باندیاں ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید موتی کا خیمہ ہے اور اس کے دروازے پر ایک حسین لڑکی کھڑی ہے اور وہ ایسی عمدہ زیور و لباس سے آراستہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور خیمہ میں پکار کر کہا کہ اینا مرضیہ، تمہارا خاوند آ گیا۔ میں خیمے میں اندر گیا تو دیکھا کہ جڑاوی سونے کا تخت بچھایا ہوا ہے، اس پر اینا مرضیہ جلوہ افروز ہیں۔ میں اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا کہ میرے جساس مرحبا اے ولی اللہ، اب تمہارے یہاں آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں دوڑا اور چاہا کہ گلے سے لگا لوں۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ، ابھی وقت نہیں آیا اور ابھی تمہارے روح میں دنیاوی حیات باقی ہے۔ آج رات انشاءاللہ تم روزہ افطار کرو گے، تم روزہ افطار یہیں کرو گے۔ میں یہ خواب دیکھ کر جاگا اٹھا اور اب میرے یہ حالت ہے کہ صبر نہیں ہوتا۔ شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ ابھی یہ باتیں ختم نہ ہوئی تھی کہ دشمنوں کا ایک گروہ آیا اور اس لڑکے نے سبقت کر کے ان پر حملہ کیا اور 9 کافروں کو مار کر شہید ہوا۔ تو میں اس کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ خون میں لت پت ہے اور کھلا کر خوب ہنس رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی کہ اس کا طاہر روح قبض عنصری سے پرواز کر گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔